فائز بھائی، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنے مکانوں میں جو بوسیدہ قرآن ہو جاتی ہے، جو پرانے اوراق ہو جاتے ہیں، تو انہیں ایک کسی پانی کے اندر ڈال دینا چاہیے یا جلانے کی کچھ اجازت ہے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآنی اوراق، بوسیدہ اوراق یا دینی کتابیں جس میں قرآن اور حدیث لکھی ہوتی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ جلایا جائے، پانی میں بہا جائے، یا کیا کیا جائے؟ تو اس تعلق سے یاد رکھیے علماء کے کئی اقوال ہے. پہلا، اس کو دفن کر دیا جائے، سب سے اچھا طریقہ. مٹی کھودی جائے، گڑھا کھودا جائے، ڈال دیا جائے. دفن کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ وہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، کیڑے مکوڑے اسے کھا لیں گے اور ختم ہو جائیں گا. لیکن امکان اور ڈر یہ بھی ہے کہ اس پہ کھڑا ہو جائے، اس پہ بھاگے، اس کو رون دے، تو پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو ایسی جگہ ڈالے جہاں لوگ عام طور سے ایسی کتابوں کو ہی ڈالتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا. دوسرا یہ کہ سوکھے کنویں یا سوکھے ایسے علاقے یا غار یا کنویں جہاں یہ کتابیں رکھی جاتی ہوں، وہاں آپ ڈال دے لے جا کر. ٹھیک ہے، لیکن ایسا کنواں نہ ہو جس میں پانی ہو، ایسی چیز نہ ہو نہر جس میں پانی پیا جاتا ہو یا کاشتکاری کھیتی کے لیے استعمال ہوتا. لیکن ڈیڈ کیوز یا سوکھے کنویں اب جو کام نہیں آتے، آپ ان میں ڈال دیں. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہا دے، ایسا بھائی کہہ رہے ہیں پہلے زمانے لوگ بہاتے تھے، یا پھر پانی میں بھگا دے. بھیگنے کے بعد سیاہی الگ ہو جاتی ہے، پیج الگ ہو جاتا ہے، گلتی بن جاتی ہے، تو اس گلتی کو پھر وہ دفن کر دے، کہیں ڈال دیں. اگر آپ کو لگتا ہے یہ ساری چیزیں ممکن نہیں، پانی بھی نہیں مل رہا، گفا بھی نہیں مل رہی، کنواں بھی نہیں مل رہا، دفنا بھی نہیں سکتے، آخر کیا کروں، حد کیا کروں، یہ اڑ جائیں گا یا نقصان ہوگا، تو پھر آخری حد میں کہوں گا، دل گوارا نہیں، آخری حد. کچھ لوگ کرتے تھے کہ اس کا کوئی اگر چارہ نہ ہو تو وہ جلاتے تھے، اور اس کی جو راکھ ہوتی تھی اس کو لے کر انجن پہ وغیرہ مل دیتے تھے، تاکہ چونکہ کبھی کبھی جلنے کے بعد بھی صفحات پہ لکھا ہوا دکھتا ہے، تو وہ اس کو یا تو پانی میں بہا دیتے تھے. لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا، جلانے کا میں قائل نہیں ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں جلاؤ مت، اس لیے کہ اس سے کہیں نہ کہیں حرمت کو دھکا پہنچتا ہے، اور دیکھنے والے کو بھی جذبہ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھار بچے وغیرہ دیکھ لے تو غلط معنی لے سکتے ہیں. لہذا جلائیے مت. دفنانا، سوکھے کنویں یا غاروں کے اندر لے جا کے رکھنا، یا پانی میں ڈال دو. پانی میں ڈالنے کے بعد سیاہی نکل کے دھو دو، گلتی بن جاتی ہے، گلتی کو لے جا کے دفنا دو. سب سے اچھا، نہ پرنٹ بچتا ہے نہ کچھ بچتا ہے، گلتی پوری کتاب دھل جاتی ہے. ویسا کرنا پریفریبلی زیادہ اچھا ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. یا پھر میں تو کہوں گا ایسی تنظیم ہونا چاہیے، جیسے کہ گلف میں ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا ہر مسجد میں، لوگ جاتے ڈبے میں ڈال دیتے. ماشاء اللہ اورنگ آباد میں بھی ایک تحریک شروع ہوئی تھی، لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا، پتہ نہیں بعد میں کیوں بند کر دیا. اور ورنہ وہ کیا کرتے تھے، قرآن لیتے تھے، جمع کرتے تھے، پھر اس کو گرم پانی میں گھلاتے تھے، جس سے انک الگ ہو جاتی تھی، پیج الگ، اور پھر وہ گلتی کو لے جا کے دفنا دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ زیادہ بہتر طریقہ جلانے کے مقابلے. تو میں یہ کہوں گا پریفریبلی گھلائیے، دفنائیے، یا کہیں لے جا کے رکھ دیجیے، زیادہ بہتر طریقہ بنسبت جلانے کے. لیکن الٹیمیٹلی اگر کوئی رسک ہے، قرآن کی کافروں کے ہاتھ میں لگنے کا ڈر ہے، پھٹے ہوئے مصحف کا اڑ کر ادھر ادھر جانے کا ڈر ہے، کسی شرارت پسند آدمی کا آپ کہیں ڈال دیں گے، وہ بیچ دیں گا لے آ کر، اور پھر وہ پڑاخوں کی شکل میں آ جائے گا، کچھ بھی ان کا ڈر ہے، تو جلانا بھی ایک سلوشن ہو سکتا ہے. لیکن میں کہوں گا اس کو استعمال نہ کرتے، دوسرے طریقوں کو استعمال کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے.